السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضران محترم اور برادر عزیز، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نہ ختم ہونے والی زندگی عطا فرمائی. اسی لیے انسان ازلی تو نہیں ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ازل سے موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور ہستی ازل سے ہے، اس طرح انسان ازل سے تو نہیں ہے، بلکہ انسان عدم کے اندر تھا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے انسان موجود ہوا، لیکن انسان کی زندگی جو ہے وہ ابدی ہے، یعنی انسان جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ہاں، اس کے عالم، اس کے مقامات، اس کی دنیا یہ بدلتی رہے گی. انسان پہلے موجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود دیا. ارواح بنی آدم کو عالم ارواح کے اندر رکھا، جہاں پر آج سارے انسانوں کی ارواح موجود ہے، اور ہر روح انسانی اپنے وقت کے اوپر دنیا کے اندر آ رہی ہے. اس کے بعد عالم ارواح سے ایک مقام ہے کہ جب انسان کے دنیا میں آنے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ والدین کے ذریعے سے انسان کو شکم مادر کے اندر رکھتا ہے. یہ انسان کا دوسرا عالم ہے.
پہلا عالم انسان کا وہ جو عالم ارواح ہے جہاں پر تمام انسانوں کی روح موجود ہے، اور دوسرا عالم شکم مادر ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو شکم مادر کے اندر وجود پاتا ہے۔ 18ویں سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے مدارج ذکر فرمائے، فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ انسان کے نطفے کو ایک قرار دیا جاتا ہے، اس کو ایک وجود دیا جاتا ہے، انسان شکم مادر کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور عالم ہے کہ جس عالم کے اندر انسان کو آنا ہے، اور وہ عالم جو ہے وہ عالم شہود ہے۔ یہ جو دنیا، یہ جو کائنات ہے، اس کو کہا جاتا ہے عالم شہود۔ انسان شکم مادر سے اس کائنات کے اندر آتا ہے، انسان کا وجود قرار پاتا ہے اس دنیا کے اندر، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو اس کا وقت مقرر کیا ہے، اس وقت مقررہ کے بعد انسان پھر اس عالم سے پھر ایک اور عالم ہے اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ جب انسان کو میت کی شکل کے اندر قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، اور یہ قبر وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انسان بے بس ہے، مردہ حالت کے اندر ہے، نہ اپنے ہاتھ ہلا سکتا ہے، نہ پاؤں ہلا سکتا ہے، نہ آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے، اور انسان جو ہے کبھی کبھی انسان قبر کے حالات کی وجہ سے ان کیڑے مکوڑوں کا اور ان جانوروں کا شکار ہو جاتا ہے کہ جو قبر میں اس کے اوپر عذاب کے لیے مسلط کیے جاتے ہیں۔ انسان کا وجود بکھر جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، انسان کا گوشت گل سڑ جاتا ہے، اس کی ہڈیاں جو ہے وہ بکھر جاتی ہے، انسان کچھ باقی نہیں رہتا۔ لیکن یہی انسان جو ہے یہ جب دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو بڑی شان و شوکت کے اندر، بڑے رعب اور دبدبے کے اندر، بڑے غرور اور تکبر کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ کسی کی بات سننے کا روادار نہیں ہوتا، ہر ایک کے اوپر اپنی مرضی اور اپنا حکم چلاتا ہے۔ انسان کی پیدائش اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلا رہے ہیں کہ ایک ناپاک قطرے کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ ایک بزرگ نے کسی کو دیکھا کہ کوئی انسان جو ہے غرور میں اور مستی کے اندر تکبر دکھا رہا ہے اور اکڑ رہا ہے، تو ان بزرگ نے اسے کہا کہ تو اکڑتا کس بات کے اوپر ہے؟ تیری پیدائش اللہ نے ایک ناپاک قطرے سے کی، اور تیرا اختتام اور تیری انتہا جو ہے وہ قبر کے اندر مٹی ہو جانا اور گل سڑ جانا ہے، تیرا وجود ختم ہو جانا ہے، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ جو دنیا کا عرصہ ہے جو 50 60 70 سال کی آدمی زندگی گزارتا ہے، فرمایا کہ اس کے اندر جب تو دنیا کے اندر پھرتا ہے تو اپنے پیٹ کے اندر ایک غلاظت اور گندگی اور نجاست لے کر گھوم رہا ہے، تو اکڑ کس بات کی ہے؟ جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو پھر ایک مقام ہے عالم برزخ کے اندر اس کا انتقال ہوتا ہے، یعنی اس کو منتقل کیا جاتا ہے۔ جو نیک لوگ ہیں ان کی ارواح جو ہے وہ علیین کے اندر چلی جاتی ہے، اور جو برے اور گناہگار اور کافر لوگ ہیں ان کی روحیں مقام سجین کے اندر چلی جاتی ہے۔ یہ ایک اور دنیا ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دنیا کے اندر انتقالات ہے کہ جو انسان ایک درجے سے دوسرے درجے کے اندر، اور دوسرے درجے سے تیسرے درجے کے اندر، اور تیسرے درجے سے آدمی چوتھے درجے کے اندر جاتا ہے،
اس کے بعد عالم برزخ سے پھر ایک عالم قائم ہوگا، عالم حشر کے اندر جب انسان پہنچے گا وہاں پر ایک عالم ہے، اور وہ عالم وہ ہے کہ جہاں پر انسان کو اپنے تمام کیے ہوئے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور عالم ہے کہ جب حساب کتاب ہو جائے گا اور ہر آدمی اپنے مقام کے اندر پہنچ جائے گا، اچھا آدمی جنت کے اندر اور برا آدمی جہنم کے اندر پہنچ جائے گا، تو ہر آدمی کا ایک مقام ہوگا، اس درجے اور مقام کے اندر اس کو رکھا جائے گا۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ انسان جس کو وجود دیا، جس کی روح کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور یہ پھر ایک عالم سے دوسرے عالم کے اندر جاتا ہے، یہاں تک کہ جنت کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ ہم جو یہ تصور کرتے ہیں کہ انسان ختم ہو گیا اور انسان دنیا سے اندر چلا گیا، انسان کی زندگی ختم ہو گئی، نہیں، موت کو انتقال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ منتقل ہو رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے۔ زندگی ابھی اس کی ختم نہیں ہوئی، زندگی اس کی باقی ہے۔ کیسے؟ اب جنت کے اندر جو آدمی رہ رہا ہے وہ ابد تک رہے گا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اس کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اب یہ اس مقام کے اوپر آ گیا ہے کہ نہ ختم ہونے والی زندگی کے اندر موجود ہے، انسان وہی ہے، روح وہی ہے۔ اب جنت کے اندر پہنچ کر اس کی زندگی جو ہے، اس کی سانسیں اب نہ ختم ہونے والی ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ سوچتے ہیں، انسان پلان بناتا ہے، منصوبے بناتا ہے کہ بس 4 دن کی زندگی ہے، یہیں پر وقت گزار لو، یہیں پر اچھا کھا لو، یہیں پر اچھا پہن لو، یہیں پر اچھی زندگی گزار لو، چونکہ 4 دن کے بعد یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ نہیں، مومن کی سوچ یہ نہیں ہے کہ اس کی 4 دن کی زندگی ہے اور وہ 4 دن کی زندگی ختم ہونے والی ہے، نہیں، مومن جو ہے وہ منتقل ہوتے ہوئے جا رہا ہے، اس کی زندگی ختم نہیں ہو رہی۔ جنت کے بعد جب وہ اپنے مقام پر پہنچ جائے گا تو اس کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہی انسان ہے، اسی نام سے قیامت کے اندر اٹھایا جائے گا، اسی نام سے وہ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور فرق یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر جب آدمی اپنے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے تو اپنے نام کے ساتھ باپ کی نسبت رکھتا ہے۔ سید طاہر جمال ہے تو ان کے والد سید جمال احمد ہے، ان کے والد سید عالی احمد ہے، اسی طرح کوئی عبد الرحمان ہے تو اس کے والد جو ہے وہ عبداللہ ہے۔ ہر آدمی اپنے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے، لیکن قیامت کے اندر جب آدمی کو پکارا جائے گا عالم حشر کے اندر، جب قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا تو اس کو اس کے ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا اور اس کو اس کے ماں کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ انسان چونکہ شکم مادر کے اندر وجود پاتا ہے، دنیا میں جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی تعلق کے ذریعے آ رہے ہیں، اور تعلق 2 ہی ہے، مرد اور عورت کا جو اختلاط ہے اور جو ملاپ ہے اس کے اندر 2 تعلق ہے۔ ایک تعلق وہ ہے جو نکاح کے ذریعے سے قائم ہوا ہے، یعنی نکاح ہوتا ہے تو انسان دنیا کے اندر وجود پاتا ہے، لیکن ایک تعلق ہے کہ جو مرد اور عورت کا قائم ہوا لیکن ان کے درمیان نکاح کا ایگریمنٹ نہیں ہے، ناجائز تعلق ہے۔ اب یہ جو ناجائز تعلق ہے، باپ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو میری اولاد ہی نہیں، کیونکہ نکاح تو میں نے کیا نہیں۔ اسی لیے جو لوگ یورپ گئے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یورپ کے اندر جب آپ جائے اور کسی سے وہاں پر جا کے پوچھے کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے،
وہ اپنا نام بتائے گا. پھر آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی تمہارے باپ کا نام کیا ہے. تو چونکہ یورپ کے اندر ایک آزاد معاشرہ ہے اور وہاں حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، جائز اور ناجائز کا امتیاز نہیں ہے، وہاں نکاح بھی ہوتے ہیں اور بغیر نکاح کے بھی تعلقات قائم ہوتے ہیں. تو آپ کو کچھ لوگ وہاں پر ایسے ملیں گے، آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تو وہ کہیں گے گاڈ نوز، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، ہمیں پتہ نہیں. یعنی ایک ناجائز پیداوار ہے، حرام پیداوار ہے، اس دنیا کے اندر آئے ہیں. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا تھا، اگر میدان حشر کے اندر اللہ تعالیٰ سب کو باپ کے نام کے ساتھ پکارتے تو بات تو وہی ہے کہ جو نکاح کے نتیجے میں باپ بنے گا. تو اب یہ بچہ جو ناجائز تعلق سے پیدا ہوا ہے، اس کو کس نام سے پکارا جائے؟ قیامت میں تو سب کو اٹھایا جائے گا نا، جائز تعلقات والے بھی جو نکاح کے ذریعے سے دنیا کے اندر آئے، اور جو ناجائز تعلق جس کو کہتے ہیں عربی میں صفا، سین فا الف اور بڑی ہا، صفا. جائز تعلق نکاح اور ناجائز تعلق صفا. تو جو ناجائز تعلق کے ذریعے سے وجود میں آیا اس کو کس نام سے پکارا جائے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے کہ چونکہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس لیے قیامت کے اندر جب پکارا جائے گا تو وہ ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. میں یہ بات عرض کر رہا تھا، میدان حشر سے انسان ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کے اندر چلا جائے گا، اور وہ جنت کی زندگی ہے مومنین کے لیے، اور جہنم کی زندگی ہے کافر اور گناہگاروں کے لیے. اب جب اتنی بڑی زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے کہ جو آپ کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، تو اس زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. کیا ہمارا اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ کھانے پینے میں لگ جائیں؟ پیزا کے لیے ہم جان دینے کے اوپر تیار، کہیں برگر کھانے کے لیے ہم لائن کے اندر لگنے کو تیار، کہیں آپ بروز کے لیے لائن لگنے کے اندر تیار، اچھے سے اچھا کھانا کھا لیں. لیکن جب بھی آپ کوئی کھانا کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ انسان کے پیٹ میں جا کر وہ سب ایک شکل بن جاتا ہے، اور پھر ایک شکل کے ذریعے سے وہ نجاست کے ذریعے سے سب باہر آ جاتا ہے. آپ دال کھائیں گے تب بھی، اور آپ مرغے اور بریانی کھائیں گے تب بھی، وہ سب آپ کے ہاضمے کے ذریعے سے خارج ہو جائے گا. یہ صرف زبان کا چسکا ہے، یہ صرف زبان کا چکھانا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا کہ آدمی صرف اس لیے کیے، اس لیے کمائے، اس لیے کھائے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بس اچھے سے اچھا کھاؤں گا. وہ تو جانور بھی کھاتا ہے، لیکن ہاں جانور جو ہے وہ ایک ہی غذا کھا رہا ہے، اور جب سے پیدا ہوتا ہے وہ مرنے تک اس کی ایک ہی غذا ہوتی ہے اور کوئی غذا نہیں ہے. گائے گھاس کھاتی ہے تو وہ گھاس ہی کھاتی ہے، ہم اور آپ نہیں کھاتے. ہاں یہ اور بات ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ اب اتنی مہنگائی کے بعد مشورہ دیتے ہیں عوام کو کہ بھائی اگر کھانے کو نہیں ہے تو گھاس کھاؤ. تو ہم کیوں گھاس کھائے بھائی؟ جو پیسہ کھا رہے ہیں وہی گھاس کھائے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جانور کی بھی غذا ہے، اور اللہ نے اس کو بھی ہر جانور کو ایک غذا سے نوازا ہے، وہ جانور اپنی غذا کھا رہے. تو کھانا پینا جو ہے یہ کوئی مقصد نہیں ہے. پھر اوڑھنا پہننا انسان کا لباس ہے. کہ یہ زندگی ہے کہ انسان صرف اس لیے زندگی گزارے، اس لیے محنت کرے، اس لیے کمائے کہ اچھے سے اچھا پہنے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے اللہ والے ہیں اور بزرگ ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے اللہ والے ہیں اور آپ یہ روکھی سوکھی دال کھاتے ہیں؟
آپ کو کس چیز کی کمی ہے؟ آپ کے یہاں لنگر چل رہے ہیں، آپ کے یہاں دیگیں پک رہی ہیں، لوگ خلق خدا جو ہے وہ مستفید ہو رہی ہے، تو آپ یہ دال روٹی کیوں کھا رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا جواب دیا ہے، فرمایا کہ خوردن تو مرو مسمند میں، خوردن تو مرو مسمند میں، بہتر ازی نانا کے جمعین ماں. فرمایا کہ یہ جو تمہارے مرغ اور مسلم ہے، بریانی ہے، اس سے میری یہ جو کی روٹی ہے یہ بہتر ہے. خوردن تو مرغ مسمند میں، بہتر ازی نانا کے جمعین ماں. اور فرمایا کہ یہ جو آپ کا لباس ہے یہ پھٹا پرانا ہے، اس کو آپ بدل کے اچھا لباس کیوں نہیں پہنتے تھے؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم جو ریشم کا لباس پہنتے ہو، جو تم دیبا اور حریر کے کپڑے پہنتے ہو، اس سے یہ میرا پھٹا ہوا لباس بہتر ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والا جو انجام ہے، آنے والا جو وقت ہے وہ قیامت کا وقت ہے. فرمایا کہ آنے تو دو باش کے تبل قیامت زنن، ایک گھنٹہ بجنے والا ہے، ایک گھڑی آنے والی ہے جو قیامت کی گھڑی ہے. آنے تو دو باش کے تبل قیامت زنن، نیک آید یائین ماں. اس وقت پتہ چل جائے گا کہ تمہارے مرغ مسلم اور ریشم کے کپڑے نے تمہاری نجات دی، یا میرے یہ جو کہ روٹی نے اور یہ جو پیبند لگے ہوئے لباس ہے اس نے مجھے نجات دی. میں یہ بتا رہا ہوں کہ انسان دال روٹی کھائے تب بھی وقت گزر جاتا ہے، اور انسان مرغ و مسلم کھائے اس کو بھی. آج ہم اور آپ کیوں پریشان ہیں؟ آج آپ دیکھیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ حکمرانوں کو گالی دے رہا ہے، وزیر اعظم کو گالی دے رہا ہے، وزیروں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، گورنمنٹ کو، حکومت کو برا بھلا کہہ رہا ہے. کیا ہم نے اور آپ نے کبھی اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھا؟ کیا کبھی ہم نے یہ پڑھا، کبھی ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا، کبھی ہم نے اپنے علماء سے یہ سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہان کے انبیاء تھے ان کی خوراک کیا تھی؟ انہوں نے کیا روٹی کھائی؟ ان کی کیا غذا تھی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس زمانے کے اندر انواع و اقسام اور بہترین قسم کی غذائیں کیا بادشاہوں کے محل میں نہیں بنتی تھی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہان کے انبیاء ہے، نبی ہے، وہ کیا کھا رہے ہیں؟ دال روٹی، سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا وقت بھی آیا ہے کہ آپ کے پیٹ کے اوپر پتھر بندھے ہوئے ہیں اور آپ کو وہ بھی نصیب نہیں. آپ نے فخر و فاقہ اختیار کیا. ہم اور آپ جو ہے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو اپنے زندگی کے اندر ہم اور آپ رائج کرتے ہیں؟ کیا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپناتے ہیں؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہر آدمی جو آج پریشان ہے وہ کیوں پریشان ہے؟ مہنگائی کا رونا رو رہا ہے، مہنگائی کا رونا رو رہا ہے. اچھا، اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جو آدمی 1,00,000 روپے کما رہا ہے وہ بھی رو رہا ہے، اور جو آدمی 50,00,000 روپے کما رہا ہے وہ بھی رو رہا ہے. آپ کسی سے جا کے پوچھیں کروڑ پتی سے کہ بھائی کیا حال ہے، آپ کا گزارا کیسا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں یار اس حکومت نے تو ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے، یہ مہنگائی نے جو ہے اس نے تو ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے. اور آپ اس کے گھر کے اوپر جا کر دیکھیں، ہر آدمی اپنے تجربات بیان کرتا ہے. تو میں بھی کبھی کبھی اپنے تجربے کی کوئی بات عرض کر دیتا ہوں. ایک ہمارے ساتھی تھے ٹیچروں کے اندر، تو وہ بس زندگی بھر مقروض ہی رہے اور مقروض ہی وہ دنیا سے گئے. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ قرض جو ہے یہ اتنی بڑی لعنت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ آتا تھا
آج ہمارے یہاں یہ بہت ساری چیزیں ختم ہو گئی. جیسے میں نے کہا نا سنتوں کا اہتمام نہیں ہے. امام صاحب جو ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس سنت کو اختیار کر لیا کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ آتا تھا تو پہلے صحابہ سے پوچھتے تھے, ورثہ سے پوچھتے تھے اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ اس کے اوپر قرض ہے تو بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں اس کی جنازہ نہیں پڑھوں گا, تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھو. اور صحابہ کرام اس کی نماز جنازہ پڑھتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس قرض دار آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. تو میرا خیال یہ ہے خاکم بلان اگر آج جنازہ آئے, اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے پردہ رکھا ہے, ہمارے بھی عیبوں کو اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہوا. اگر آج ہم پوچھنا شروع کر دیں جنازہ آئے کہ بھائی اس کے پاس قرض تو نہیں ہے, تو پتہ چلے گا 80% جو جنازہ آئے گی پتہ چلے گا اس کے اوپر قرض ہے. فَإِنَّ الْقَرْضَ مِقْرَاضُ الْمَحَبَّةِ, آپ نے ادھر قرض لیا نہیں اور ادھر آپ کے دوسرے سے تعلقات خراب ہوئے نہیں. یہ قرض جو ہے یہ کیا ہے, محبت کی قینچی ہے, تعلقات خراب کرتی ہے. میں یہ بتا رہا تھا کہ قرض جو ہے یہ اتنی بری چیز ہے. تو وہ ہمارے ٹیچر جو تھے وہ مقروض تھے. وہ ایک دفعہ میرا قرضہ اتنا زیادہ ہو گیا, مجھے بھی ضرورت پڑ گئی. اب بجائے اس کے کہ میں کسی سے قرض مانگوں, میں نے ان سے کہا کہ بھائی میرے پیسے دے دو. میں ان کے پیچھے پڑ گیا اور میں نے کہا کہ بھائی آپ میرے پیسے دے دیں, اس لیے کہ اس وقت میں بھی ضرورت پڑوں, مجھے بھی ضرورت. میں جب وہ چھٹی ہوئی گھر جانے لگے تو میں ان کے پیچھے پیچھے ساتھ ان کے گھر جو ہے وہ چلا گیا. راستے میں وہ ایک دکان کے اوپر رکے تو ان کا معمول تھا ایک سے قرض لیتے تھے دوسرے کا ادا کرتے تھے. میں نے بولا شاید یہ دکاندار سے قرض دے کے میرے پیسے واپس کرے گا. تو اس نے ٹیچر نے وہاں دکاندار سے کہا کہ بھائی ایک جوس کے ڈبے کا کاٹن دے دو, وہ جو بڑا کاٹن آتا ہے اس سے دے دیا. اب وہ اس نے کہا ٹھیک ہے تم یہ میرے حساب میں لکھ لو. میں نے کہا بھائی یہ کس کے لیے لے کے جا رہا ہے؟ کہہ رہے وہ بچوں کے لیے لے کے جا رہا ہوں, وہ بہت پریشان کرتا ہے. میں نے بھائی تمہارے پاس لوگوں کے قرض دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور تم بچوں کو جوس کے کارٹن جو ہے وہ لے جا کے پلا رہے, اور خود جو ہے وہ اپنے برگر اور پیزا اور دوسری عیاشیوں کے اندر لگے ہوئے ہو. ہمارا پیسہ تو دو. میں یہ بتا رہا ہوں کہ آج ہم اور آج جو ہے وہ اتنے زیر بار ہو جاتے ہیں اوڑھنے پہننے میں, کھانے پینے کے اندر اور اپنی دوسری آرائش کے اندر. پیسہ ہو یا نہیں ہو, باپ کے پاس پیسہ ہو یا نہیں ہو, بیٹی کہتی ہے میں تو بیوٹی پارلر سے تیار ہوں. اپنی شادی نہ ہو دوسرے کی شادی میں بھی جا رہے کہہ رہے بیوٹی پارلر سے تیار ہوں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ قناعت کی جائے, سادگی کو اپنایا جائے. اگر آپ سادگی کو اپنائیں گے تو آپ کبھی زیر بار نہیں ہوں گے, اور آپ یقین جانیے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں گے, مطمئن رہیں گے, آپ کا دل مطمئن رہے گا. جو ایک غریب آدمی ہے جو صبح مزدوری کے لیے نکلتا ہے اور اس کے بعد شام کو گھر آتا ہے, جو اس نے کمایا اسی کے اندر دال روٹی کھائے, اس کے بعد وہ مطمئن ہے, اس کو کسی کا پیسہ نہیں دے رہا ہے, کسی کا وہ دیر بار نہیں ہے, سکون کی نیند سوتا ہے. یہاں ہمارے یہاں کیا ہے, ہمارے یہاں یہ ہے کہ کروڑپتی ہے, قرض لیے جا رہے ہیں, پیسہ خرچ کیے جا رہے ہیں اور مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں اور نیند کی گولیاں کھا رہے, کہتے ہیں نیند نہیں آتی. نیند کہاں سے آئی جب آپ نے ان تعلیمات کو چھوڑ دیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا, آپ نے قناعت کو چھوڑ دیا, آپ نے سادگی کو چھوڑ دیا, تو پھر آپ نے پریشان ہونا ہی ہونا ہے, پھر آپ نے رونا ہی رونا ہے. یہ ساری وہ تعلیمات ہے جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے. آج یہ تعلیمات, آج یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آج ہمارے اندر سے یہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کے لیے ان تعلیمات کو اختیار کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔